کہاں ہو بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی كل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل من حتی تسکنہ منزلۃ وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد. باری رہا مجھے آواز کا ہے کہ اپنے حسین ابن زہرا کا آواز. جتنے بھی حاضرین ناظرین سامعین انتظامیہ خداوند جل محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان کی تمام کاوش کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند جل محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام حاضرین سامعین ناظرین میرے مولا جو شرعی حاجات لے کر آئے ہیں ان کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آج اس مجلس کے صدقے میں میرے مولا جتنے بھی بیمار ہیں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں خدا بندر سب کو صحت و سلامت. آج اس عظیم مجلس کے صدقے میں جو مومن جو مسلمان جو موالیہ حیدر کرار جو اللہ تعالی امام حسین علیہ السلام جو بھی اولاد ہیں خدا بندی اعظم ان کو ناصرین امام زمانہ عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے خدا بندی اعظم ان کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما. پروردگار بھٹے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہ جو کاوش ہے 92 ملٹی میڈیا چینل کی خداوند جل محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام انتظامیہ کو خداوند جل سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. ملک پاکستان کو استقامت عطا فرمائے. خداوند جل محمد و آل محمد کے صدقے میں امت مسلمہ کو وحدت عطا فرمائے. ملک پاکستان کو ہر اچھے کام میں ترقی و مناظر عطا فرمائے. خداوند جل محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند جل محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں جو ہمارے ساتھ اس مجالس خمسہ میں جو دوست جو سادات و مومنین ہمارے ساتھ شامل ہیں جن میں بیگم مخدوم دادا سید علمدار حسین کرندی صاحب اور ان کے بیٹے مخدوم دادا سید گل عباس جو جرمنی سے اس وقت اس وجہ سے بی بی سکینہ بنت حسین صلوات اللہ سلام علیہ میں شامل ہے اور جتنے مومنین اللہ تعالی امام حسین علیہ السلام جس پاک مجلس میں شامل ہے خداوند اعظم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرما. سب کو ترقی عطا فرما. سب کی حفاظت فرما. خداوند سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو شرعی حاجات رکھتے ہیں خداوند اعظم مجالس خمسہ کے صدقے میں تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں اور ہمارے بارے میں آقا حضرت خدا فضل فضل ارج ابن الحسن ابن زہرا یوسف زہرا کا ظہور فرما. خداوند ہمیں اپنے ایمان کی زیارت سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. دائیں ہاتھ کو بلند کریں. خداوند اعظم اس ہاتھ کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے کیونکہ جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور زیارات مقدسہ کے لیے جاتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو بلند کرتے ہیں. حرم کعبہ میں جا کر اس دائیں ہاتھ کو بلند کر کے بلند آواز میں کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک. اور جب زیارت مقدسہ کے لیے جاتے ہیں اس دائیں ہاتھ کو بلند کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام
السلام علیکم یا امیر المومنین. اس دائیں ہاتھ کو بلند کرتے اس لیے دائیں ہاتھ کو بلند کرتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد جدیدیت مرد آباد جدیدیت مرد آباد خشنود محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت رب الجلیل انا عبدک الذلیل الذلیل الحکیم المسکین المستقیم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کی سماعت کو بلند فرمائے. خدا من عالم آپ کو سوائے ہمیں مذکور کربلا کے ہر غم سے نجات عطا فرمائے. دونوں جہانوں کی سعادتیں خداوند عالم آپ کے دامن پہ عطا فرمائے. آپ کے ذہن کے طریقوں کو اور آپ کے قلوب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت نور سے منور فرمائے. ایک صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایسی صلوات پڑھے کہ جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام کی صلوات پڑھے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے چونکہ مجالس خمسہ کی آج تیسری مجلس ہے اور آج 7 صفر المظفر ہے، اور اس تیسری مجلس میں جو ہم نے جس آیا مبارکہ کو اپنا موضوع سخن قرار دینے کا جو شرف حاصل کیا ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے. پہلے دن سے آج جو تیسری مجالس ہے، ہم نے خالق کائنات کی لاریب کتاب، بے عیب کتاب، خود ہی خالق ہے اور خود ہی اس کا محافظ ہے. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے اور محافظ بھی وہی ہے. کل جب ہم نے بات کی تھی کہ زبور کو بھی خداوند عالم نے خلق فرمایا لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں. توریت کو نازل فرمایا، اس کی کتاب ہے لیکن خداوند عالم نے اس کی ذمہ داری نہیں دی. انجیل مقدس کو خداوند عالم نے نازل فرمایا لیکن اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی. حضرت آدم علیہ السلام پر خداوند عالم نے 10 کتابیں نازل فرمائی. سورہ نجم کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. 10 کتابیں خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائی لیکن اس کی ذمہ داری نہیں دی. 50 کتابیں خداوند عالم نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائی. 50 کتابیں. آپ کی توجہ چاہیے اس بات پر محمد و آل محمد. لیکن خداوند عالم نے اس کی ذمہ داری نہیں. 30 کتابیں خداوند عالم نے حضرت ادریس نبی پیغمبر پر نازل فرمائی لیکن اس کی ذمہ داری نہیں. 10 آدم علیہ السلام پر
50 حضرت شیس علیہ السلام پر کتنی کتابیں ہو؟ 60 کتابیں ماشاءاللہ جناب. اور 30 کتابیں حضرت ادریس نبی پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی. کتنی ہوگی؟ 90 کتاب. 10 کتابیں خدا بند عالم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ نازل کی. توجہ محترم. کتنی کتابیں ہو گئی؟ 100 کتابیں. مجھے نہیں معلوم کہ آج سے پہلے آپ نے ایسی گفتگو سنی ہوگی یا کہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ ہم اسکول کا سلیبس ہو، کالج کا سلیبس ہو، یونیورسٹی کا سلیبس ہو، ہم نے بس اتنا پڑھا ہے کہ خدا بند عالم نے 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا. یہی ہم نے پڑھا ہے. لیکن چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہر تک علم حاصل کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ماں کی گود سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد سکول میں چلا جاتا ہے، سکول کے بعد کالج میں چلا جاتا ہے، پروموٹ ہو جاتا ہے، اس کی پروموشن ہو جاتی ہے، اور کالج سے وہ مزید پروموٹ ہو جاتا ہے، اعلیٰ جامعہ میں چلا جاتا ہے، یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، ایم ایس سی کی ڈگری ہو، ایم فل کی ڈگری ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، یا جتنی بھی ڈگری حاصل کر لیں، ہاؤ بی زیڈ یو ہو یونیورسٹی، ہاؤ ایگریکلچر یونیورسٹی ہو، ہاؤ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہو، ہاؤ نیشنل میڈیکل یونیورسٹی ہو، ہاؤ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہو، ہاؤ ہارورڈ یونیورسٹی ہو، ہاؤ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، جہاں بھی آپ چلے جائیں، کہیں بھی آپ نے جب اسٹڈی کی ہوگی تو آپ کو ملے گا یہی کہ 4 آسمانی کتابیں. اور 4 آسمانی کتابیں ان نبیوں پہ نازل ہوئی. اب جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب خدا نے نازل فرمائی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، انجیل مقدس خدا بند عالم نے حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام پہ نازل فرمائی، اور قرآن مقدس خدا بند عالم نے آدم سے لے کر عیسیٰ کسی نبی پر نازل نہیں فرمائی. کس پہ نازل فرمائی؟ جو اس کا حبیب بھی ہے، جو اس کا محبوب بھی ہے. اللہ اکبر. حبیب بھی ہے اس کا اور اس کا محبوب بھی ہے. لیکن سورہ نجم کی اس تفسیر میں ہمیں پتہ چلا کہ خدا بند عالم نے 4 کتابیں جو نازل فرمائی ہیں اس سے پہلے، اللہ اکبر، اس سے پہلے خدا بند عالم نے پچھلی جو نبیوں پہ جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں، یعنی ٹوٹل اگر آپ اسے کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل 104 کتابیں بنتی ہیں. لیکن جو پچھلی 100 کتابیں ہیں اور اس کے بعد جو اگلی 3 کتابیں ہیں، ان کی کسی کی بھی ذمہ داری خدا نے نہیں دی کہ آدم پہ میں نے 10 کتابیں نازل کی تو محافظ بھی میں ہوں، شیس علیہ السلام پہ میں نے 50 کتابیں نازل کی تو محافظ بھی میں ہوں، ادریس پیغمبر پہ 30 کتابیں نازل کی تو محافظ بھی میں ہوں، ابراہیم خلیل کا کتنا بڑا نبی ہے، اس کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، الزم پیغمبر بھی ہے، سادات انبیاء بھی ہے، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور اس کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خاص فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ پہلا بیٹا بھی نبی ہے، دوسرا بیٹا بھی نبی ہے. اللہ پہلا بیٹا بھی نبی ہے، دوسرا بیٹا بھی نبی ہے. پہلا بیٹا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، کمال ہے. اللہ اکبر. پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا بیٹا حضرت اسحاق نبی علیہ السلام. اللہ اکبر. کیا کمال پر ہے. صلوات پر محمد آج اس کو اس کے ساتھ اس نے جوڑا ہے کہ تھوڑا سا نوجوان جو ینگ جنریشن ہے، کم سے کم ان کی توجہ دین اسلام کی طرف بڑھے. اس لیے کہ خدا کا فرمان ہے کہ جس کی میں بھلائی چاہتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دیتا ہوں. اللہ. اچھا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی میں بھلائی چاہتا ہوں اس کو پی ایچ ڈی کرواتا ہوں، جس کی بھلائی چاہتا ہوں اس کو میں ڈاکٹر بناتا ہوں.
جس کی بھلائی چاہتا ہوں اس کو میں بزنس مین بناتا ہوں، جس کی بھلائی چاہتا ہوں میں اس کو توجہ ہے اس کو میں ایڈوکیٹ بناتا ہوں، جس کی بھلائی چاہتا ہوں اس کو میں آرکیٹیکچر بناتا ہوں، جس کی بھلائی چاہتا ہوں میں اس کو آرٹ کا ماہر بناتا ہوں. نہیں، بلکہ خدا نے فرمایا جس کی میں خدا بھلائی چاہتا ہوں اس کو کسی اور چیز کا نہیں بلکہ دین کا علم عطا فرماتا ہوں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ڈاکٹریٹ ہے، جو MBBS ہے، یا جو انجینئرنگ ہے، یا جو بزنس مین ہے، یا جو آرٹ کو جانتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ علم یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات، یہ سارا علم خدا کی طرف سے ہے. ہاں، اب وہ بندے کون ہے جو علم کے اندر سے علم کو نکالتے ہیں. اللہ علم کے اندر، علم ایک لفظ ہے، علم اے لام علم، نالج ایک علم، اس کے اندر سے اس کی برانچیں ہیں. ایک برانچ جیسے کہتے ہیں کیمیا دان، ایک برانچ جیسے فزکس کا ماہر، ایک جغرافیہ کا ماہر، ایک جیولوجی کا ماہر، ایک بیولوجی کا ماہر، ایک زوالوجی. سروار محمد. تو میں نے آج کی مجلس میں تھوڑا سا آپ کی ذوق عقیدت کو دیکھتے ہوئے، ناظرین سامعین کی ذوق عقیدت کو دیکھتے ہوئے، آج میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی، وہ رمک دمک دیکھی ہے. میں نے چاہا کہ ایک جملہ اس کے متعلق سروار پر محمد والے اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اس مجلس امام حسین کی ایک افادیت ان لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے جو اس وقت بیمار ہے. اگر آپ کی اجازت ہو ماشاءاللہ جناب. سروار پر محمد والے آپ کی میرے کائنات کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کر زور زور سے سانس لیا کرو. اللہ، زور زور سے سانس لیا کرو تاکہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے. اللہ، نعرے حیدری حیدری حیدری، آواز بلند تر صلوات. ہمارے جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کر زور زور سے سانس لیا کرو تاکہ تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں. پوچھا گیا مولا وہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں قرآن نے کیا کہا؟ ذکرنا شفاء، ہمارا ذکر ہی تو شفا ہے. اللہ، ہمارا ذکر ہی تو شفا ہے اور کامیابی ہے اس بندے کے لیے. خدا کی قسم یہ سارا نظام اگر کسی نے پوچھنا ہو، کسی نے سمجھنا ہو، کسی نے تحقیق کرنی ہو، کسی نے ریسرچ کرنی ہو، کسی نے اسٹڈی کرنی ہو، تو خدا کی قسم محمد والے محمد علیہ السلام کا ایک غلام ہے جس کو بہلول کہتے ہیں. خدا کی قسم اگر اسے کوئی اسٹڈی کر لے، بیماری تو دور کی بات ہے، یہ تو وہ غلام ہے جو زمین پر بیٹھ کر مٹی کی ڈھیریوں کو جنت بنا کر تقسیم کر رہا ہے. محمد والے محمد کا تو ذکر ہے، محمد والے محمد کا جو تذکرہ ہے، یہ تو حلالی موالی سوال فرماتے ہیں. اور میں ہمیشہ آج بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ابھی تک جو تیرے دین کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، خداوند ہے تو تیری تخلیق ہے تو تیری تخلیق ہے، تیری خلقت ہے. اور جب تو نے خود ہی فرمایا کہ میں نے انسان کو تمام مخلوقات پر افضلیت دی ہے. اللہ، اور افضلیت کیسے دی ہے ڈاکٹر صاحب، کیسے دی ہے؟ کہ میں نے تمام مخلوقات پر انسان کو اشرف بنایا ہے. اشرف یعنی بلندی عطا ہے. بلندی تو انسان کو بلندی سے مراد ہے انسان کو انسانیت کی منزل پر فائز کیا ہے، انسانیت کو معراج کروائی ہے. اب انسان ہے کہ آیا وہ خدا کے راستے پہ چلتا ہے یا خدا کے راستے سے دور ہٹ جاتا ہے. مطلب یہ انسان پہ سلام محمد محمد. ہمارے
کیونکہ تیسری مجلس ہے خمسہ کی، اور خمسہ بھی کیا ہے؟ اس شہزادی کا خمسہ ہے۔ اس شہزادی کے متعلق جملہ کہوں، وہ شہزادی دیکھیں امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے بابا کے نام پہ رکھے۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوتی، بیٹوں کے نام اپنے بابا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساقی کوثر کے کعبے کے گوہر کے نام پہ نام رکھے، اور اپنی بیٹیوں کے نام اپنی مادر گرامی الفاطمہ سید نساء العالمین و اہل الجنہ، دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ازل سے ابد تک جتنی بھی عورتیں ہیں، مخدومہ کونین صلوات اللہ سلام اللہ، مادر حسنین زوجہ علی مرتضی علیہ السلام، بنت رسول جناب بطول صلوات اللہ سلام اللہ ہے، دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان کی بھی خدا نے سردار بنایا ہے، اور جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان سب پہ سرداری عطا فرمائی سب پہ سرداری عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے شہید کربلا نے بیٹوں کے نام بابا کے نام پہ رکھے، بیٹیوں کے نام مادر گرامی کے نام پہ رکھے۔ پہلا بیٹا بڑا بیٹا نام کیا ہے؟ علی زین العابدین، یعنی زین العابدین سے پہلے اپنے بابا کا نام رکھا، علی بابا سے محبت ہے نا، علی زین العابدین۔ دوسرے بیٹے کا نام علی اکبر، آپ کی توجہ نہیں، حضرت علی اکبر کو حضرت اکبر کو اپنے بابا کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا علی اکبر۔ اور تیسرا بیٹا آپ کی توجہ نہیں ہے، تیسرے بیٹا کا نام اصغر ہے لیکن ان کے ساتھ علی لگایا، اپنے بابا کی وجہ سے علی اصغر بن گیا۔ اب بیٹیوں پہ آ جائیے، علی ذرا وقت، ایک بیٹی کا نام ہے کبرا، تو نام رکھا فاطمہ کبرا۔ اللہ آپ کی توجہ نہیں، فاطمہ کبرا رکھا۔ ایک بی بی مدینے میں تھی، آپ جانتے ہیں وہ کون سی بی بی مدینے میں تھی؟ بی بی سغرا، تو نام رکھا فاطمہ سغرا۔ اچھا، جو بیٹی ساتھ تھی جس کا 4 سال کا کربلا میں سن پورا نہیں تھا، اس بیٹی کا نام فاطمہ سکینہ رکھا۔ اللہ کمال ہے، ذرا صلوات پڑھیے ان بیویوں پہ، بابا جو بے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ قرآن حکیم دیکھیں، مجھے اس آیت مبارک تک جانے کے لیے مجھے پیچھے جانا پڑا، کیوں کہ ویژن ایک ویو دینا پڑتا ہے سادہ انسانوں کو۔ انسان مادیت میں اتنا محو ہو چکا ہے کہ وہ غور نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون، اے میرے بندے قرآن میں تدبر کرو، قرآن کو آنکھیں بند کر کے نہ پڑھو، قرآن کو جھوم جھوم کے نہ پڑھو۔ اگر آنکھیں بند کر کے پڑھو گے تو اندھا کر دے گا، آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو پتہ چلے گا اس کا نطق کیا ہے، اس کا نقطہ کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا فرمان کیا ہے۔ قرآن کو دیکھ کے پڑھو، اس لیے کہ دیکھ کے پڑھو گے تو قرآن کی زیارت ہوگی، دوسرا غلطی کے چانسز کم ہے، آداب کا پتہ چلے گا، تشدید کا پتہ چلے گا، چھوٹی مت بڑی مت کا پتہ چلے گا، زیر زبر کا پتہ چلے گا۔ ایک تو دیکھ کا پڑھا، زیارت ہوئی، غلطی دور ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر قرآن پہ غور بھی کریں گے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، قرآن کا شان نزول بھی پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ کیا ہے مطلب؟ دیکھ کے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا کتنا اجر ہے، کتنے راستے کھلتے ہیں، کتنی برانچز کھلتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کس مقام پہ کس وقت نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی۔ ذرا صلوات محمد وسلم۔ آپ کی توجہ دیکھیے، یہ ہے آپ کی ذوق عقیدت۔
مجلس امام حسین علیہ السلام کے معنی ہے قرآن. اگر آپ کی توجہ مجھے مجلس امام حسین کا نام کیا ہے؟ قرآن. مجلس امام حسین کا نام کیا ہے؟ رسالت. مجلس امام حسین کا نام کیا ہے؟ امامت. مجلس امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ولایت. مجلس امام حسین کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ نماز ہے. یہی سے کیونکہ یہی پر دین آیا ہے اور یہی سے دین کی ترویج ہوئی ہے. آپ کی ذوقی عقیدت کو دیکھتے ہوئے عزیزان گرامی دیکھیے اسی قرآن کی آیت جس کو میں نے موضوع سخن قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کن راستوں سے گزرنا پڑا. اس لیے میں آج پھر وہ شعر آپ کی سواتوں کی نظر کروں گا جو کسی شاعر نے کہا کہ سوئے ضمیر قوم کے بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. اللہ، ہر شخص پکارے گا اور ہمارے ہیں حسین. تو دیکھیے حسین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حسین ابن علی ہم سے دور ہے؟ دور نہیں ہے. ہم حسین سے دور ہو سکتے ہیں، حسین ہم سے دور نہیں ہو سکتے. اور اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ ہمارا مجلس امام حسین پر احسان ہے، خدا کی قسم ہمارا احسان نہیں ہے، مجلس حسین کا ہم پہ احسان ہے. کہاں کہ ہم تھے، ہمیں کیا بنا دیا. اللہ لبیک یا حسین، 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 لبیک. تو بس میں آئے مبارکہ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پارہ نمبر 27 قول فماقت کو سورہ حدید آیت نمبر 28 کا پہلا حصہ. دیکھیے ہم تو کہتے ہیں 5 مجالس. دیکھیے قرآن کی ایک زبر بھی ہونا، اگر اس پر بھی لب کشائی کی جائے، اس پر بھی لب کشائی کا شرف حاصل کی جائے، یقین مانے ہمارے جیسا انسان بھی اس کو بھی ہو سکتا ہے کروڑوں سال لگ جائیں قرآن کی ایک زبر پر غور و فکر کرتے ہوئے کہ اس کے اندر خدا بند عالم نے کتنے علوم، کتنی حکمتوں کو بند کیا ہے. یہ جو رسول فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے وہ دروازہ علی سے ہو کر آئے. اور پھر صرف علم کی بات نہیں، کیونکہ آج دیکھیں آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن میں جب نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے تو سورہ جمعہ پڑھائی جاتی ہے. سورہ جمعہ پڑھائی جاتی ہے تو سورہ جمعہ کے اندر کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. والحکمہ یعنی علم دینے بھی آیا ہے اور حکمت کی تعلیم بھی دینے آیا ہے. علم کے ساتھ حکمت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا اور بات ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو تعلیم دے رہا ہے اور تعلیم دینے کے بعد اگر وہ اسٹوڈنٹ سے کہے کہ آپ مجھے ایک گلاس پانی کا پلائیں، وہ اسٹوڈنٹ کہے استاد محترم آپ کا مقام اپنا ہے، آپ میرے استاد ہیں، لیکن میرے پاس پانی پلانے کے لیے آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو علم ہے لیکن اس کے پاس حکمت نہیں ہے. حکمت کہتے ہیں اس علم کا استعمال اور وہ بھی صحیح مقام پر. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد. ایک جملہ کہوں گا سورہ حدید کے متعلق اور اس کے بعد ذکر مسائل پر آؤں گا. قال فما خطبکم پارہ نمبر 27 سورہ حدید. حدید کہتے ہیں لوہے کو. اور کون سا لوہا ہے؟ یہ لوہار کا لوہا نہیں، توجہ ماشاءاللہ، یہ لوہار کا لوہا نہیں ہے، یہ اس کا لوہا ہے جو خالق نہیں ہے، احسن الخالقین ہے. اللہ، یہ اس کا لوہا ہے. اور کون سا لوہا ہے؟ حدیث کہتے ہیں لوہے کو. اور یہ وہ لوہا ہے کہ جب جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے سپہ سالار مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جب تلوار ٹوٹی تو خدا بند عالم نے آسمان سے
ایک لوہا نازل کیا ذوالفقار کی شکل میں. خدا کی قسم یہاں تو آپ کی ذوق عقیدت کو دیکھتے ہیں. خدا کی قسم میرا دل کر رہا ہے، جھومنے کو دل کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی حسنین کے بابا کا تذکرہ آتا ہے صرف انسان نہیں جھومتا بلکہ پوری کائنات جھومتی ہے. پوری کائنات جھومتی ہے. ہر صاحبان ایمان، صاحبان اسلام، صاحبان عقیدت، صاحبان مودت، جس کا بھی تعلق محمد والے محمد سے ہے، جو محمد والے محمد کا علم بھی رکھتا ہے، محمد والے محمد کی معرفت بھی رکھتا ہے، خدا کی قسم وہ کائنات کا ہر کوئی چیز، وہ چیز ہے، انسان ہے، فرشتہ ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب اصحاف ہے، صاحب شریعت ہے، منظم پیغمبر ہے، سادات انبیاء ہے، ولی ہے، محدث ہے، محد ہے، منطقی ہے، فلسفی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بزنس میں ہے، کوئی عام بندہ ہے، ریڈی پہ چیزیں بیچنے والا ہے، اور اس سے بڑا ریڈی پہ بیچنے والا کون ہوگا جس کا 20 روپے کمال کہتے ہیں. خدا کی قسم 20 روپے تمہار نے ایک ایسا فارمول، وہ کیا کمال ہوگا جناب 20 روپے تمہار کی. دکانداری کیسی کمال ہوگی کہ جس کی دکانداری حسنین کا باپا خود کرے اس کو 20 روپے تمہار کہتے ہیں. اس حدیث بس یہاں پہ ایک اور جملہ کہوں گا. دیکھیے آپ ہمیشہ سنتے ہیں شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا سنتے ہیں، یا سنتے ہیں نہیں. اس لیے آج جس چیز کو میں کھولنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ذوق عقیدت محبت ولائے محمد والے محمد میں آپ جھوم رہے ہیں، پورے کا پورا وجود آپ کا جھوم رہا ہے. کیوں نہ جھومے؟ اس لیے کہ عالم ارواح میں محمد والے محمد نے آپ سے ماننا تھا. ان کی بچی ہوئی مٹی سے خدا نے آپ کو خلق فرمایا. اللہ اکبر. اور جو جس کا پیروکار ہوتا ہے اسی کی مدحت کرتا ہے، اسی کے گن گاتا ہے. اور پھر مجھے یہاں پہ کہنے دیجیے کہ سارا زمانہ جب محمد والے محمد کے گن گاتا ہے، بس وہی گن نہیں گاتا جس کو محمد والے محمد کی معرفت نہیں، جس کو محمد والے محمد کا ذوق نہیں، جس کو محمد والے محمد سے محبت نہیں، جس کو محمد والے محمد سے مودت نہیں، صرف اس کو پتہ ہی نہیں. لیکن میں آج پھر تارک احدیت میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار اگر کوئی قابل ہدایت ہے اس کو بھی مجلس حسین میں لے آ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حاضری، یا اس کو بھی کل ہم یہیں سے فضائل کی طرف چلیں گے اسی حدیث سے. میں تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ ایک شعر نہیں، یہ دو شعر، دو شعر ہیں. میں کل آپ سے آپ کی سماعتوں کی نظر بھروں گا. عزادارو، مولا علی رحمۃ السلام نے ہر مقام پر فتح حاصل کی، لیکن جو فتح حسین ابن علی کو کربلا میں ہوئی، سر تو کٹا دیا لیکن تمام نبیوں کے سروں کو بلند کر دیا، تمام مقدس کتابوں کو ان کی منزل پہ فائز کر دیا، کعبہ کو کعبہ بنا دیا، روزہ رسول کو روزہ رسول بنا دیا. اللہ اکبر. آدم کو آدم بنا دیا، نوح کو نوح بنا دیا. آج ہر نبی حسین کا ممدوح ہے. خدا کی قسم حسین ابن علی نے مجھے وہ جملہ، وہ ایک ربائی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا خوب کہا. خدا کی قسم اس ربائی کے بعد میں نے قلم توڑ دی ہو. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ است حسین. بس عزادارو، آج اسی شہزادی جس کا خمسہ مجالس ہے بی بی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، آج اس کے بابا کی آخری رخصتی ہے. عزادارو دعا کیجئے
کوئی ایسی بہنیں نہ ہو کہ جس کے گھر سے اس کے بھائی کا زندہ جنازہ نکلا۔ رسول کی بیٹیوں کا ایک سہارا عباس تھا، اور عباس کے بعد دوسرا سہارا امام حسین تھا۔ عباس کے دونوں بازو کلر ہو گئے، اب بھی نظر جمائے ہوئے دیکھ رہی ہیں، بھیا حسین تو وہی حسین ہے جس کے گلے کو ماں زہرا بوسا دیا کرتی تھی، بھیا حسین تو وہی حسین ہے جس کو نانا جس کے گلے کو بوسے دیا کرتے تھے۔ بس اللہ دارو امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے۔ ماں جائی سے کہا، ماں کے بعد اپنی بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو ماں جائی فرماتے تھے۔ بہن سے رخصت کے لیے آئے، اتنا کہا، بہن زینب بھائی حسین کو پرانا لباس تو لا کر دو۔ کون حسین؟ جس کے لیے جبرائیل جنت سے لباس سین کے لاتا تھا، آج اپنی بہنوں سے پرانا لباس مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرانا لباس دیا۔ امام نے زیر لباس پہننے سے پہلے لباس کو جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان سے بتائیے، بیٹی علی کی ہو، بیٹا حسین کا ہو، بہن حسین کی ہو، حسین جناب محمد بن کلثوم کا بھائی ہو، عزادار عباس جیسا شہید ہو جائے، علی اکبر جیسا شہید ہو جائے، قاسم کے ٹکڑے ہو جائے، اولو محمد شہید ہو جائے، علی اصغر کو ننگی سی قبر میں ڈال دیا جائے، عزادار شہزادی ایک مرتبہ دیکھتی ہوگی بھیا حسین تو وہی حسین ہے۔ بس عزاداروں، میرے مولا نے جگہ جگہ سے لباس کو جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا۔ بہن نے کہا، بھیا حسین یہ اب میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ امام حسین نے کہا، اے میری بہن زینب، میں نے جگہ جگہ سے لباس کو اس لیے چاک کیا ہے کہ جب میرے ہاتھ بندے ہوں گے تو رسل بستہ ہوگی، ننگے سر ہوگی، جب تو اسے اپنے آپ کو گرائے گی اور میری لاش بڑھائے گی تو یہ کبھی نہیں میری لاش کو اور یہ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ جب پھٹا ہوا لباس دیکھیں گے تو میری لاش بھی ہونے سے بچ جائے گی، اور جب تو میری لاش پہ آئے گی تو میری لاش تجھے نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے آگے بڑھی، دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈالے، کہا بھیا حسین مجھے لعنت کا مدینے کا وقت یاد آ رہا ہے۔ عزادارو، حسین بن علی آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بہن کی چادر ہٹائی، بہن کے بازو سے چادر ہٹائی، کہتے ہیں بہن زینب مجھ سے بابا نے ایک وقت کہا تھا کہ میں حسین ایک ایسا وقت آئے گا جب تیری بہن رسول بچہ ہوگی، میری طرف سے تو بہن کے بازو کو بوسہ دینا۔ بس عزادارو بی بی آگے بڑھی، ایک مرتبہ اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھیا حسین مجھ سے بھی ماں زہرا نے کہا تھا کہ جب تیرا بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے اپنے بھیا حسین کے گلے کا بوسہ دینا۔ بس عزادارو، میرے مولا جنگ کے لیے آئے، جب جنگ کے لیے آئے نا، ایک جملہ سنیے، جب میرے مولا گھوڑے کے قریب آئے نا، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، عزادارو ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کہتے ہیں اینا عباس میرے بھائی کدھر ہو؟ عباس میری فوج کا سپہ سالار کہاں ہو؟ پھر کہتے ہیں اینا علی اکبر بیٹا کہاں پہ ہو؟ اپنے بابا کو گھوڑے پہ سوار کرو۔ پھر کہتے ہیں اینا قاسم کہاں ہو؟ اپنے چچا کو گھوڑے پہ سوار کرواؤ۔ پھر کہتے ہیں اینا محمد کہاں ہو؟ اپنے ماموں کو گھوڑے پہ سوار کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو غازی کی بہن جس کو رقیہ کہتے ہیں، یہ شہزادی آگے بڑھی، رکابوں میں ہاتھ رکھا، کہتی ہے مولا آپ رکابوں میں پاؤں رکھے، آپ کی گلی میں ہاتھ رکھے ہیں۔ بس عزادارو، میرے مولا سوار ہوئے، جب سوار ہوئے نا، گھوڑے سے کہا، گھوڑے نیچے، عزادارو گھوڑے کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے، عزادارو گھوڑا نیچے دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا، قیامت کا منظر دیکھا، وہ شہزادی جو حسین ابن علی کے سینے پر سوتی تھی، آج بابا کے گھوڑے کو سینے پر پکڑ کے کہہ رہی ہے، بابا جب گھوڑے تجھ اس کو لے کے گیا ہے تمہارا نہیں آیا، اب میرے بابا کو مکے میں لے کے جا جانا۔ حسین ابن علی اترے،
اپنی شہزادی کو سینے سے لگایا اور کہا اے میری شہزادی میں نے تجھے نماز شب کو مانگا ہے اور یہ کہا تھا اے میرے پروردگار جب تو مجھے مانگے گا تو پھر میں سب کچھ تجھے برباد کر دوں گا. بس اللہ میرے مولا نے جنگ کی ایک مرتبہ ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی ہاتھ سے غیبی سے آواز یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ ایک پروان نے آگ میں رکھی. اب تیروں کی بارش ہوئی اب تیزوں کی بارش ہوئی اب پتھروں کی بارش ہوئی. اللہ تعالیٰ میرا مولا زخموں سے چور ہے اتنے میں میرے مولا گھوڑے سے اترا. جب گھوڑے سے اترا نا میں شہر میں گیا اور میں شہر میں جا کے میرے مولا نے نماز ادا کی. جب آخری سجدے میں سر رکھا اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدا جب کربلا کے ذرے میں سما گئی. دعا کرے کوئی ایسی بہن نہ ہو جس کے سامنے اس کا بھائی قتل کیا جائے اور بہن بھی شہزادی زینب جیسی ہو بھائی بھی حسین جیسا ہو. اللہ زینب کے بغیر زینب کہتی رہی زمین کو کہتی رہی اے زمین تو جانتی ہے میں علی کی بیٹی ہوں میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ تو نیچے ہوگا. اسے امام حسین کہتے ہیں اے زمین کربلا تو جانتی ہے میں حضرت کرنال کا بیٹا ہوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں میں تجھے حکم دیتا ہوں تو نیچے ہوگا. عمران کہہ رہے تھے اوپر ہوگا شہزادی کہہ رہی تھی نیچے ہوگا. بس اگر آخری جملہ سنے اگر ادھر شکر کرتے کرتے آگے بڑھا. جب آگے بڑھا نا ازادارو میری شہزادی نے دیکھا ادھر جبرائیل نے ندا دی قد قتل حسین میں کربلا. اللہ آخری جملہ سننا اللہ تعالیٰ یہ گھوڑا مرتد جس کو زلزلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تبرکات رسول لیے ہوئے جب خیمے جناب سکینہ میں آیا اللہ تعالیٰ جناب سکینہ کے خیمے میں آیا اللہ جناب سکینہ سمجھی بابا آ گئے. جب گھوڑے کو دیکھا کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے کبھی سامنے دیکھتی ہے کبھی پیچھے دیکھتی ہے. جب کسی اعتراض سے بابا نظر نہیں آئے ایک مرتبہ شہزادی سکینہ نے گھوڑے کے گلے میں بازو ڈالے اور اتنا محبت کے گھوڑے میرا بابا کو کہا چھوڑا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. شمر خنجر کو روک دے شمر خنجر کو روک دے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک دے ابھی سوکھا ہے گلا کربلا کانپ اٹھی حشر باپا ہونے لگا شمر خنجر کو روک دے دیکھ قرآن سے تفسیر نکل آئی ہے سر کھلے زینب دلگیر نکل آئی ہے
رو کے شبیر بھی کہنے لگے نا للہ چکیاں پیس کے پالا تھا اسی دن کے لیے کیا میرا راج دلارا اسی دن کے لیے رحم کر شمر میرے نے کیا کی ہے خطا اور ذوالجنا میں کلیجے دعا اٹھتا ہے بیٹھ جا خاک پہ کیلا جگر گرتا ہے اور یہ حق کے رفاقت تجھے کرنا ہے ادا اور جب بھی چلتی تھی چھری ہاتھ پکڑ لیتی تھی کبھی منہ دیکھ کے بیٹے کا وہ رو دیتی تھی اور کبھی رکھ دیتی تھی خنجر کے تلے اپنا گلا شمر خنجر کو روک لے یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن تھے اپنے لہو میں آپ اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن تھے اپنے لہو میں آپ اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن تھے اکبر جوابی تیرے مرنے کے دن تھے
اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، رکتا نہیں ہے سینے سے تو خون ہے رواں، اے لال یہ بتا دو کہ کس جا لگی سنا، اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں، اپنے لہو میں آپ، اپنے لہو میں آپ رنے کے دل نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دل نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دل نہ تھے، تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین، تم کو سینہ لگی ہے زخمی ہوا حسین، آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم، آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم، تم ہچکیاں جو لیتے ہو تم توڑتے ہیں ہم، اپنے لہو میں آپ، اپنے لہو میں آپ صبرنے کے دل نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دل نہ تھے، اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیت لاتا ہے 18واں برس، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دل ماں کا شاد رہتا تھا سہرے کی آس میں، دل ماں کا شاد رہتا تھا سہرے کی آس میں، اپنے لہو میں آپ، اپنے لہو میں آپ صبرنے کے دل نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دل نہ تھے، اکبر بھی تیرے مرنے کے دل نہ تھے، اے شیر کبریا مجھے قوت عطا کرے، لاش جواں اٹھانے کی ہمت عطا کرے، آنکھوں کا نور دے گئے نور نظر کی لاش، آنکھوں کا نور دے گئی نور نظر کی لاش، خیبر کے در سے وزنی ہے
تیرے پہ سر کی لاش، خیبر کے در سے وزری ہے میرے پہ سر کی لاش، اپنے لہو میں آب، اپنے لہو میں آب سورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ آخری شعر پیش کرو۔ بس رضا کلام کو کر دو یہاں تمام، مشغول گریہ ہو گئی مجلس میں خاصوان، صدمہ پدر کو کے ورزشاں دیتے ہیں، صدمہ پدر کو کے ورزشاں دیتے ہیں، صبح ہو اذان دیتے تھے اب جان رہتے ہیں، صبح ہو اذان دیتے تھے اب جان رہتے ہیں، اپنے لہو میں آج، اپنے لہو میں آج سورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کیا کیا جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائے ہیں، اپنے لہو میں نہائے ہیں، اپنے لہو میں نہائے ہیں، اتنا تو اب دینا فرات میں، اتنا تو اب دینا تھا نہرے فرات میں، جتنے علی کی بیٹی میں آنسو بہائے ہیں، اپنے لہو میں نہائے ہیں، کلثوم نوحہ پڑھتی ہے روتی ہے بیبیاں، کلثوم نوحہ پڑھتی ہے روتی ہے بیبیاں، شبیر باوفا کا علم لے کے آئے ہیں،